آج کا میرا موضوع حضرت محمد
علیہ وسلم کو رب کائنات نے کن القابات سے پکارا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا تقاضا ظاہر کر کے کن کن الفاظ سے اپنے محبوب کو پکارا، اور اللہ کے محبوب کو کیا کچھ اللہ پاک نے بتایا کہ میرے محبوب میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، آپ نے یہ کچھ کرنا ہے۔ ان دو لفظوں کے اوپر دوسری بات کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ حضرات نے توجہ دی اور آپ حضرات نے کوشش کی کہ ہم سن کر اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا۔ وگرنہ کہنے اور سننے سے، صرف کہنے اور سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہہ لیا، آپ حضرات نے سن لیا، پھر قرآن سے نکال دیا، پھر وہ دماغ سے اس بات کو ہم نے نکال دیا، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس پر ہم عمل کریں گے، اللہ کے قرآن اور اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق ہم عمل کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کائنات کو کیا سبق دیا، کس راہ پر چلنے کے لیے میرے محبوب نے حکم دیا، اور کون کون لوگ اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی منا کر پھر اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی خوش کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے غور و فکر کرنا۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، آپ نے سنا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں۔ اگر توجہ کریں گے کہ اسی بات پر انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، یہی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی ہے نا بھائی، خوشی نہیں ہے، سب کو ہے، تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی ہے۔ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان، انسانوں کے اندر کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سارے ہیں، ہر انسان میلاد کا قائل ہے، میلاد کا ہر انسان قائل ہے۔ کوئی کسی کو تانا دے فلاں میلاد کو نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے، الزام لگاتا ہے، اللہ کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں کی میلاد نہیں مانتا، میلاد کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں۔ ہر انسان، مسلمان، غیر مسلم، یہودی، نصرانی میلاد کے قائل ہیں، میلاد کو مانتے ہیں۔ اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ مقصد میلاد کیا ہے۔ میلاد کو ہوگا، مقصد کو ہم نے دیکھا نہیں، مقصد کو ہم نے اپنایا نہیں، مقصد کی راہ کو ہم نے دیکھا نہیں، مقصد کو ہم نے قرآن میں تلاش نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ ویسے نبی تو 1,24,000 انبیاء آئے، سب نبیوں کا ایک مقصد تھا، اور آخر کے اندر امام الانبیاء، سردار الانبیاء، شافی محشر، شافی کونین، حضرت محمد رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اللہ نے زبان دی وہ تو کہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی زبان کرائے کی ہے وہ بات رکھے تاکہ کرایہ رکھے، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کے بعد آئے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف خوشی منانا؟ نہیں۔ کیا صرف میرے محبوب کا خالی دنیا میں آنا تھا؟ نہیں۔ کیا صرف میرے محبوب کی تعریف کرنا مقصود ہے؟ نہیں، بلکہ تعریف کے ساتھ ساتھ عمل کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی کے میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو اپنانا مقصود ہے۔ میلاد منایا نہیں جاتا، میلاد اپنایا جاتا ہے، میلاد اپنایا جاتا ہے، منایا نہیں جاتا۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، میلاد منایا نہیں جاتا، میلاد اپنایا جاتا ہے۔ میلاد صرف منانا تو یہ ہے
فلاں دنیا میں آ گیا، ایک ہے آدمی آ گیا، فلاں بادشاہ آ گیا، فلاں وزیر آ گیا، ایک ہے سردار انبیاء حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، یہ ہے میلاد، یہ مان لیا۔ اب ہم نے اپنانا ہے، آئے تو کیوں آئے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں رب کائنات نے پیدا فرمائی ہیں، ہر چیز کا ایک آپ نہ اپنائیں لیکن بولے تو صحیح، مجھے پتا ہے شاید کوئی لوگ نہیں اپنائیں گے لیکن بولنا ضروری ہے۔ ہر چیز کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے مثال دے رہا ہوں، آپ حضرات نے کماد کاشت کیا، اس کا مقصد ہے یا نہیں؟ میں نے ظاہر نہیں کرتا، آپ حضرات کو بہت زیادہ پتہ ہے مقصد کیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو زیادہ مقصد کا پتہ ہے۔ آپ حضرات نے کپاس کاشت کی ہے، اس کا بھی مقصد ہے یا نہیں؟ آپ حضرات نے گندم کی تیاری کرنی ہے، زمین ہموار کرنی ہے، زمین کے اوپر ہل چلانے ہیں، زمین کو بنانا ہے، اس کا مقصد ہے یا نہیں؟ یا ایسے ہی فضول زمین کو بنا کر چھوڑ دیں گے، ایسے کرتے ہیں نہیں؟ ہزاروں روپے خرچ کر کے زمین کو بناتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ حضرات نے بہت اچھا مکان بنایا، بلڈنگ بنائی، مستری نے 1 مہینے تک کام کیا آپ کے مکان کے اوپر، مکان بن گیا، بنگلہ بن گیا، زیادہ وقت بھی لگا، مہینہ بھی لگا، کم بھی لگا، جتنا اوسط کے مطابق مکان بنایا آپ نے، پلستر ہو گیا، بجلی کی وائرنگ وغیرہ ہو گئی، لائٹنگ ہو گئی، اب اس کا مقصد ہے یا نہیں؟ کیا مقصد ہے؟ چلو یہ تو بتا دیں۔ رہائش، اس کا مقصد کیا ہے؟ رہائش۔ انسان سمجھتا ہے میرا مکان اچھا بن گیا، بارش آئے تو پانی اندر نہیں آئے گا، بارش سے محفوظ رہے گی، آندھی آئے تو مٹی اندر نہیں آئے گی، محفوظ رہے گی، کوئی خطرہ لاحق ہوا تو ہمارا مکان محفوظ ہے، پکا مکان ہے، مقصد تھا۔ اب ہمارے گھر والے بیوی بچے آرام اور سکون سے آ رہے گے، مقصد تھا نہیں؟ مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر ہم جیسے کم عقل لوگ محل بنا کے، کوٹھی بنا کے باہر ہم بیٹھ جائیں، تعریف کریں، بھائی فلاں بزرگ نے، فلاں آدمی نے، مثال کے طور پر جامع حضور صاحب نے محل بنایا ہے، مکان بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، بنگلہ بنایا ہے، اگرچہ نہیں ہے لیکن مثال دے رہا ہوں، بہت زیادہ بنایا ہے، بڑی اتنا خرچہ ہوا ہے، لاکھوں روپے لگائے ہیں، لائٹنگ کا اتنا خرچہ ہوا ہے، بجلی کا اتنا خرچہ ہوا ہے، پلستر کا اتنا خرچہ ہوا ہے، مستری کی مزدوری اتنی لگی ہے، مزدوروں کی مزدوری اتنی لگی ہے، یہ سب کچھ کر کے بھائی 50 لاکھ روپے لگ چکا ہے، 50 لاکھ، تعریف ہو رہی ہے نا بھائی، یہ تعریف ہے ساری، لائٹنگ، مستری، اچھا مستری تھا، مزدور بھی اچھے تھے، اور وائرنگ بھی اچھی ہوئی، اور پلستر بھی اچھا ہوا، اینٹیں بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر مکان کو ویران چھوڑ دیں، مکان کے اندر رہائش نہ ہو تو پھر مقصد حل ہوگا؟ بے مقصد ہے، فضول ہے۔ اگر رہائش نہ ہو تو ہر بندہ کہے گا جام صاحب آپ نے مکان بنوایا، رہتے نہیں میں نے ویسے بنوایا ہے۔ اب سارے لوگ کیا کہیں گے؟ تو عقل مند ہے یا پاگل ہے، بے وقوف ہے؟ 50 لاکھ روپے تم نے لگایا، رہتے کیوں نہیں؟ سکون سے رہو، رہائش رکھو۔ اگر رہائش رکھیں گے تو پھر سب کہیں گے بڑی اچھی کوٹھی میں فلاں آدمی رہتا ہے۔ ایمان والو، یہ میری تمہیدی مثال تھی۔ رب کائنات نے آقا نامدار، فخر موجودات، رحمت للعالمین، سید الکونین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آئے نا، میلاد ہوا، پیدا ہوا۔ میلاد کا معنی ہمیشہ سمجھاتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں معنی یاد رہتا ہے۔ میلاد کا معنی پیدائش، پیدا ہوئے، میرے بابو پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آئے تو نہیں، جائے نہیں، اگر آیا تو ہے نبی، جایا کوئی نہیں، تو جایا کیوں
میرا خیش قبیلہ ہے، نہ میرا ہاشمی خاندان ہے، سب کچھ موجود، بل آیا ہے تو جایا نہیں۔ عقل مقابل دی بلا پاگلے بلا چھوڑو یہ گل کو چھوڑو۔ اللہ دے نبی آئے، اللہ دے نبی دنیا دے، اللہ دے نبی سارے دا اتفاقی فیصلہ ہے نا صحیح، اللہ دے نبی آئے یہ غور کہتے سے کیوں آئے؟ صرف آمد خوشی اس کا بھی میں قائل، نبی آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی دے آمن تو پہلے لڑائیاں ہن، جھگڑے ہن، قتل و غارت ہے، فتنہ فساد ہے، بہت سارے حالات خراب ہیں، نبی آئے سکون آ گیا، نبی آئے سکون آ گیا، اندھیرا اجالا ہو گیا، یتیماں دے سہارا بن گئے میرے محبوب، بیواواں دے سہارا بن گئے، غریباں دے سہارا بن گئے میرے محبوب آئے دنیا دے، ہر کسی دا ایمان، ہر کسی دا ایمان، ہر کسی دا ایمان، نبی آئے یہ خوشی سب سے ڈالو نا الحمدللہ ایمان والو، خوشی کا مقصد اللہ دے نبی دی شریعت کو مننا، اللہ دے نبی دے طریقے کو مننا، میرے محبوب دے شریعت کو سب اللہ دے پیروں تک وجود اندر گھن آنا۔ اگر صرف سب کچھ کی مدد نبی خوش نہ تھی وے تو بنا دفعہ ہے بنا رہا ہے ایمان نہ تو سارے اسا خوشیاں مناؤں لیکن سنا نبی ناراض تھی وجے پر ملاد منانا کا فائدہ ہے سارے کوئی فائدہ نہیں۔ اسا خوشی مناؤں اللہ ناراض تھی وجے پر ملاد منانا کا فائدہ ہے نہیں۔ اسا ملاد مناؤں اللہ کا نبی بھی خوش تھی وے تو اللہ بھی خوش تھی وے ول فائدہ ہے ول فائدہ ہے۔ اور میں اس کے ساتھ کہ اصل میلاد مناؤں تو اللہ اصل خوش تھی نبی بھی خوش تھی یہ طریقہ کار کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کو کچھ طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن اسی سے رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ کا طریقہ اللہ نے ہر نبی کو نام انتظار دیا۔ کیا کرتے سنی؟ نام انتظار۔ اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن، اے آدم ٹھہرن، انت وزوجک الجنہ، اے آدم یا آدم نہ ہے تو صحیح نہ سنے میرا آدم دا یا آدم اے آدم نہ کہتے اللہ بار سمجھو ٹھہرن دو بھی تیرے بیوی بھی جنت دے رہا۔ رب کائنات نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہل، اے نوح یہ تیرا جب بیٹا ہے نا تیرے اہل بھی جو کہہ رہی ہے عمل اچھے کہنے کی تھی، خبردار اپنے بیٹے واسطے دعا نہ کری۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اپنے کہنا نے فرمایا اے ابراہیم یا ابراہیم اے ابراہیم۔ مقصد یہ ہے کہ ہر نبی کو اگر میں بولتا بنا تو الحمدللہ قرآن کے اندر کافی انبیاء کرام کا نام ہوئے ہیں جن کو اللہ نے پکارے نام گھنتے، کیا گھنتے؟ یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا آدم، یا نوح۔ رب کائنات نے سارے نبیوں کو نام گھنتے پکارے نبی کو دنیا کائنات شامل لو، سارے مولویوں کو پوچھو، بزرگوں کو پوچھو، شیخ الحدیث کو پوچھو، مفتیان کرام کو پوچھو، اللہ نے سنے نبی کو یا محمد کہنا تصمیم ہو رب دی جانے کو پیدا کرتے قرآن میں اللہ نے یا محمد کہنا اور شخص یا عبد اللہ بارے یا محمد کہنا اپنے سارے نبی کو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا ابراہیم نہ گھنٹے سمجھے اپنے نبی کو اللہ پاک نے کیوں سمجھے؟ کیا آپ کی قرآن کو ساتھ اللہ پاک نے کیوں اپنے نبی کو مخاطب فرمایا؟ کیا آپ کی رب کہنا نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی، اے میرے نبی، یا محمد نہیں، اے میرے نبی یا محمد نہ ہو اور
اسی یا محمد کہنا ہے نجدیاں سڑدیاں رہنا ہے. ایک شیر بڑی بڑی اسی یا محمد کہنا ہے تے نجدیاں سڑدیاں رہنا ہے. کیا سننا ہے اللہ کے قرآن کو پوچھو اللہ نے اپنے نبی کو کیوں مخاطب فرمایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی, کیا فرمایا یا ایھا النبی. کسی رب کے نام نے فرمایا یاسین, کسی رب کے نام نے فرمایا واہا, کہیں میرے رب نے فرمایا یا ایھا المدثر, کہیں میرے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل, اے کملی پاون والے, اے باقی سب لباس پاؤن والے. رب کائنات نے محبت کے نال یا نبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین واہا حامیم, رب کائنات نے اللہ پاک نال نبی کو پکارے یا محمد. قرآن کے اندر یا محمد قرآن کے اندر بس نواں مسئلہ اور اسی کو نواں مسئلہ ٹھیک ہے اور نئے مسئلے کے لیے مرن تمام مسئلہ نہیں ہے. پرانا آج تک سمجھ میں دسایا گیا ہے, آج تک سب دسایا گیا ہے, لیکن قرآن نے مطالعہ کرتے قرآن نے جو آگے سمجھ آ گئی. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی, جی میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی, اے میرے نبی. یا ایھا الرسول, اے میرے رسول. رب کائنات نے پیارے پیغمبر نے فرمایا جی میرے رب. کیا فرمایا جی میرے رب. اللہ سبحانہ سورہ محبوب کو سنے اقابات نال مانا سنہ نبی نے اللہ کو جواب دے سے کتنا موقع ہو سکتا, کتنا موقع ہو سکتا. اللہ سنا آکے یا ایھا النبی, اے میرے محبوب, اے میرے نبی. اب میرے نبی آکے جی میرے رب کو کیا حکم ہے. اللہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے میرے نبی اساں کو بھیجے سے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, بے شک اساں بھیجے سے. رب کیوں بھیجے اپنے سنے نبی کو. میرا اللہ اسد طرف میلاد منے دے ہیں, اسد طرف خوشی منے دے ہیں, جلوس منے دے ہیں, اللہ جھمرا منے دے ہیں, اللہ عورتوں کو بلند سرکار کے درمیان ملا دے ہیں. میرا رب نبی کو بھیجا کیوں ہوئی تساتا صحیح. میرا رب آپ دے نہ دانو دار ہے بھولے ہو, میرا قرآن کا مطالعہ کرو, میرا قرآن کا مرسے سے میرا رب میں قرآن کھولی بیٹھا. اللہ فرمائے بالی سبارہ کھول, اللہ بالی سبارہ کھول گئے. رب کائنات نے فرمایا سورۃ احزاب کھول, اللہ سورۃ احزاب بھی کھولی بیٹھا. رب کائنات نے فرمایا بالی سبارہ دا تیجا رکو کھول, اللہ کھول گئے. رب کائنات نے فرمایا مردانہ کھولا, قرآن کا مطالعہ کر, قرآن نال یاری لا, اس سے دوڑے درن یاری نہ لا. قرآن نال یاری لے سے رب بھی مل کو سی, سنن نبی بھی مل کو سی. سبحان اللہ. سنن نبی نال یاری لا, قرآن مطالعہ, سنن نبی نال محبت کرو, قرآن مطالعہ. اللہ کی قسم سنن نبی نال محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. چاہے انسان کے دل اندر سنن نبی دی محبت کوئی نہیں, وہ غیر مسلم تے کافر ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن دل میں نبی دی محبت کوئی نہیں. اور یہ الگ تعلیم ہر بندہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق نبی دی تعریف کرتے, ہر بندہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق. لیکن تعریف اس انداز دی کہ سنن نبی بھی خوش کی ہوئے, اللہ بھی خوش کی ہوئے. تو قرآن کو خوش ہو, اللہ سنے نبی کو بھیجے, کیوں بھیجے, وجہ اصل صرف خوشی منے دوں, پتہ تھا کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا میرا قرآن کا مطالعہ کر, کہ وہ پتہ لگ سکے نبی کو کیوں بھیجو. اللہ کھول گئے قرآن. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, میرے محبوب میں تو گواہ بنا دے بھیجوں. اللہ سنے کیویں گواہی دے سے میرا محبوب ربا کدا گواہی دے سے. رب کائنات نے فرمایا قیامت والا دن ہو سے, میدان حشر لگایا ہو سے, 1,24,000 نبی بھی موجود, ان کے امت بھی موجود, مسلمان بھی موجود, کافر بھی موجود. رب کائنات نے فرمایا اللہ پاک سارے امت کو اکٹھا کر دے میدان حشر کے اندر. کچھ سے نبیوں کی امتیں کرو, ہاں امتوں نے کو دسو, نوح دی امت کو دسا, یوسف دی
امت تو رسا ابراہیم دی امت تو رسا یعقوب دی امت تو رسا نبی آیا تو دعوت دیون واسطے تبلیغ کرن واسطے اج تبلیغی کو سب بلا بلا آختے ہیں قرآن آخدے اللہ کچھ کل قیامت والے میرے نبیوں نے تبلیغ کی ہے یا کوئی نہ کی ہے قوم عاشق مثال دے طور پہ نوح علیہ السلام صاحب کو پوچھا سے ہاں قوم نوح تو رسا کہ نبی آیا ہے پہلے کو دعوت دیون واسطے تبلیغ کرن واسطے نوح دی قوم سے کہنا اللہ سے تیرے نبی کو آیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں نوح تیری قوم منکر سے کھڑی ہے نسان ذرا اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے کوئی نہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سنیا میں تبلیغ کی ہم اللہ فرماتے ہیں اے آخر کہنا کہ تو آگے میں تبلیغ کی ہم تیرے کو کوئی گواہ بھی ہے حضرت نوح فرماتے ہیں اللہ سنیا ہاں میرے کو گواہ موجود ہے اللہ فرماتے ہیں گواہ دیکھنا گواہ کی تئی نوح علیہ السلام اللہ دا نوح سے اللہ دا نبی سے اللہ سنیا تیرے محبوب محمد کی امت بھی گواہ ہے سبحان اللہ اللہ سنیا اللہ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے نا تو بھی گواہ ہے میں تبلیغ کی تھی ہمارے قوم کو اللہ فرماتے ہیں ہم امتی و تصور ذرا میرے محمد رسول اللہ محمد تصور ذرا میرے نوح نے تبلیغ کی تھی یا کوئی نہ ایک قوم سے تو صدر ساکھ سو اللہ سنیا تیرے نوح نے تبلیغ کی تھی یا اپنی قوم کو کیا سو تبلیغ کی تھی ہے اور قوم بتے کیا سے عدالت ہونا عدالت کوئی عدالت موجود نہ ہوئے آپ سے کوئی کبھی دینا کہ فلانا کو نظر رہنا تو اچھا ہے کہ گناہ نہیں کیا گناہ نہیں کیا اللہ مدعی حق سے صاحب یہ تو ہمیں کہنا تو کی نہ ادا کرے گناہ نہیں کیا تو کی وہ قوم کی میں آپ سے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے اللہ تیرا نبی نوح محمد دی قوم کو گواہ بنے کھڑے آدھے محمد دی قوم گواہی دے سے کہ نوح نے تبلیغ کی تھی اللہ ایک قوم تہائی کہنا ہزاروں سال بعد یہی ہزاروں سال بعد یہی اللہ ایک ہی میں کبھی دے سکتی ہے تیرے نوح تیرے نبی دے حق دے اللہ مسافر کو سے اللہ سنا اللہ کو کیسے ہاں میرے محبوب محمد میرے محمد محمد تصور ذرا کہ میں کبھی دے دو اس کا کہنا ہے نوح کے بعد بے نبی ہے بڑے صاحب ہزار نبی ہے ہزار دن بعد آخر عیسیٰ آیا عیسیٰ کے بعد محمد آیا اور خود امت تو ساؤ سچ میں کبھی دے سکتے ہو یہ گار بڑھتی ہے رسی میں گار بڑھتی ہے نا سب قرآن سب کیا سن سب قرآن علیہ نہیں ہونا سب قرآن قرآن آخر یہ امت کی گواہی قبول کی رسی قرآن آخر سنہ قرآن موجود ایک امت اس پر گواہی جیسے نا اور وہ امتان پریشان تھی ویسے ایک امت گواہی دیتی ہے قرآن دے بچو کتاب دے بچو اللہ اکبر کبیرہ دو دی قوم کیا آپ سے یہ لوگ گھنٹہ موجود ہے تو گواہی کی میں ملے دوں حضرت دو خطبے سے میں نے تبلیغ نے بول رسول یہ پتہ ہے نہ جو رسول نہ آوے تو کا کیا مطلب میں کہوں کہ دوسرا اللہ نے پوچھے اللہ جی نے بات ہے ہاں جو قرآن سنایا بھی تو میں سے سنایا سب پھر مجھے آپ کو کہنا سنایا بلکہ تم سے بل کرامن کاتبین موجود فرشتے موجود ہیں لیکن اللہ کا قرآن آپ دے یہ امت اس وقت گواہی دے سے نا نوح دی قوم آپ سے ہے ہم کا کہنا گواہی کی بندے دے حضرت نوح اللہ کے نبی فرشتے اللہ سیاں تیرے نبی دے آخری نبی امت میرے گواہ ہے میں نے تبلیغ کی تھی ہم بل ایک امت آپ سے قرآن پڑھوں سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم یا امت رسیہ آدھی کھڑیوں سی اللہ سنیا اسد گواہی دیتے ہیں امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس اللہ تیرے نبیوں نے دعوت دیتی ہے تبلیغ کی ہے سنا اللہ تیرے نبیوں کی قوم گن بنی ہے رب کے ناس میں
ہاں میرے نبی کی امتیو تصور ذرا دلیل پیش کرو کہ مطلب گواہی دے دیو قوم آپ سے اللہ اکبر کبیرہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تیرے رسول نے دعوت دیتی ہے، تیرے نبیوں نے تبلیغ کی ہے، تیرے رسولوں نے تیرے نبیوں نے تبلیغ کی ہے. اللہ اصل گواہی دیما سے دے دو تیرا قرآن ہے، اللہ تیرا قرآن جو موجود ہے اصل ایمان ہے. قرآن سچا، قرآن بھیجنے والا بھی اللہ سچا. جب نبی نے قرآن نازل تو نبی بھی قرآن سچا ہے نا صحیح. یہ امت قرآن پڑھتے اسی سے اللہ اصل گواہی دے دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ سنیا میری امت نبی حضرت محمد رسول اللہ میری امت سچ کھڑی آتی ہے، میری امت سچ کھڑی آتی ہے. اللہ تین قرآن پڑھا دے بھیجا، میں نبی تو تے قرآن نازل کی دہاوی. اللہ میرا وعدہ ہے میری امت جھوٹ نہیں بولے دی، قرآن پڑھتے تم کیتے. اللہ یا تیرا کلام سچا تھی دے، اگر ندی گواہی من کے قرآن سچا، اگر ندی گواہی نہ مننے والا قرآن جھوٹا. اب قرآن سچا، قرآن بولو ایمان والو بولو قرآن سچا. وجہ قرآن مطابق کرتے ہیں کہ وہ بہرحال قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جس وقت اللہ کے سنے کو قبول کرنے سے نا یا اللہ میری امت سچ کر جاتی ہے، میں نبی کبھی نظام امت دی میری امت میں کبھی نہیں ان سے نہ موجود ہی نور سلام سچے ٹھیک ہے نا صحیح. ویسے نبی سچے، ویسے نبی سارے سچے، لیکن کون جھوٹے سے انہوں دی، لیکن وہ نبیوں کی گواہی امت نے سے کہا آخری نبی کی امت والا اللہ تعالیٰ فرمیشن اے امت والا گواہ کون ہے. قرآن تک کہنا چاہیے لوگ میدان حشر کے اندر، میدان حشر قرآن ہو سے بڑا قرآن ہو سے کہنا ہو سے قرآن سامنے تک کہنا ہو سے. اور ایک امت لیا سنا اللہ سنے اصل تیرا قرآن آگا، قرآن تیرے نبی تو دیا اللہ فرمیشن ہاں میرا محبوب سنے نبی کو فرمیشن اللہ پاک آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ہاں میرا سنا مٹھا میرا محبوب رسام تیری امت سچ کھڑی آتی ہے. میرا محبوب رسول میرا رابا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں اپنی امت کی میں نبی گواہی دینا میری امت سچ کھڑی آتی ہے. یا ایھا النبی کل یاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ سنیا اپنے نبی کو کیوں بھیجائی؟ رب کے ناس میں دن پانچ چیزاں دیتے بھیجن سنے محبوب کو. ساری دنیا کائنات کا گلدستہ بنا دے، پانچ چیزاں کے اندر یعنی پانی پوزے کے اندر بند کر دے. پورا سمندر، پورا دریا، پوری دنیا کائنات کا پانی اگر ایک تالاب کے اندر بند تھی بنے پر آپ سن ساری دنیا کائنات کا پانی ہی تالاب کے اندر موجود. میرے محبوب کا سارا صفتہ، میرے محبوب کی پوری زندگی، میرے محبوب کا دنیا کے عاملہ، میرے محبوب کا چرچا، میرے محبوب کا سارے نبیوں تو پہلے ہونے کا چرچا، آسمان پڑھنے تو پہلے کا چرچا، زمین پڑھنے تو پہلے کا چرچا. میرے محبوب کے سارے صورتاں دے سیرتاں رب کائنات نے پانچ چیزاں کے اندر بند کر چھوڑے. تو پانچ چیزاں بھی کہانی قصہ نہیں بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانچ چیزاں وہ ہیں یا ایھا النبی اے میرے نبی انا ارسلناک تو ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ کیوں فرمایا شاہدا گواہ بنا دے، نبی کا پتہ لا کے گواہ بنا دے. اللہ سنیا کل قیامت والے میں اپنے نبی اپنے امت کی گواہی دے ایک لفظ میں آتی ہے ومبشرا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اصل کو نبی بنا دے بھیجے سے اپنے امت کو خوشخبری دینے والا. کیا دینے والا؟ کیا دینے والا؟ خوشخبری دینے والا. سونا نبی خوشخبری دیتے ہی امت کو، لیکن کن کو خوشخبری دے دے رب کے نام اللہ نے اس طرح قرآن کے اندر ساتھ دے خوشخبری کہنے واسطے تے ڈراون تے دھمکاون کہنے واسطے سونے محبوب نے بھی کرائے. آج سب بات نا ڈرے دو صحیح ان آیت پڑھ دو ڈرے دو یعنی اللہ کے نبی سونے ڈرائے قرآن کے اندر موجود. رب کے نام نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب کے ناز نے فرمایا میرا سونا میٹھا محبوب تبو گواہ بنا دے دیے سے، مبشرا خوشخبری دینے والا بنا دے دیے سے، ونذیرا ڈرانے والا بنا دے دیے سے، وداعیا الی اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف سدنے والا بنا دے دیے سے، ونذیرا. رب کے ناز نے فرمایا ڈرانے والی بات خوشخبری والی بات یہ عجیب ہے. انسان خوشخبری والی طرف آمد ڈرانے والے پر سے کیوں نہیں ہوتا؟ خوشخبری کیا ہے ڈراون کیا ہے؟ ایمان والو خوشخبری انہاں لوگاں واسطے ہے جن نبی دی سیرت کو اپنایا. نبی دی سیرت کو اپنائے. سیرت کیا؟ سر تو لا دے پیروں تک سونے نبی والا ڈھانچہ، سونے نبی والا لباس، سونے نبی والا لبادہ، سونے نبی والی شکل و صورت. انسان نے اگر اپنے آپ کو سونے نبی والے ڈھانچے کے مطابق ڈال کے دینا، لوگ آتا سے نبی تو نہیں پڑھ سکتے. کوئی نبی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا رے، نبی کوئی نہیں پڑھ سکتا. جرا نبی باندھی کوشش کرے سے دجال تو ہو سکتے، ہاں مرزائی قادیانی تو ہو سکتے، لیکن نبی نہیں پڑھ سکتا. نبی جرا طریقہ نساتے ان طریقے سے چلنا ہے سب مسلمانوں کو. جرا انسان طریقہ اپنے سے نبی والا اور نبی یعنی شفاعت مستحق بنوے سی، اور اگر جرا نبی والا طریقہ نہ اپنے سے قرآن کا طرف فرمان دے اصل عام طور پہ آپ نا بے دھڑک بس نبی آپ بخشوا سے قرآن کا فیصلہ یہ ہے. رب کے نام نے فرمایا میرا محبوب میرا میٹھا جائے تیری اور میں رب دی گل نہیں مننی تیرے رہتے میں رب دے احکامات کی زندگی دسی گزاری. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب والی شفاعت میں قبول کرنا کرے سرکار کلمہ پڑھنی. اللہ سنیا کیوں؟ وجہ یا اللہ تیرا محبوب تیرے نام دے نال موجود. اللہ تیرے محبوب دے چرچے سارے دنیا کے اندر، اللہ سارے پاکستان کے اندر، سارے ملکوں کے اندر. یا اللہ تیرے محبوب دے چرچے ایران کے اندر، دبئی کے اندر، قطر کے اندر، 250 ملکوں کے اندر تیرے محبوب دے چرچے. لیکن شفاعت قبول کیوں کرنا کرے سے؟ رب کے نام نے فرمایا میرے محبوب تیرا تیرا نہیں اور میرا بھی نہیں. مقصد میراث دوسرے مذہب لیتے ہیں، مقصد مقصد اپناؤ، مقصد اپناؤ. صرف جلوس پر رہنا کافی نہیں. اللہ کی قسم میں پہلے عرض کی تھے قوم منو سونے نبی کو، نبی بھی راضی تھے، اللہ بھی راضی تھے، سونا محبوب بھی راضی. دیکھو تو میرے کو خوشی تھی وے کہ سونا نبی بھی خوش تھی وے کہ میرے منن والے بھی کو یاد پہ کریں نہ ہوئے. مقام کے طرف جلوس کبھی نہیں ظالمو خدا را نبی کو ناراض نہ کرو. میلاد کا جلوس مقام کے طرف کرنا حقائق کا رسنا میلاد کا جلوس کرتے سڑے دوتے عورتوں کو مزین کرتے خوبصورت بناتے سرخی پاؤڈر لگاتے اوچھن سر تو لہاتے سڑیت ملہاتے اگو ڈانسر کھڑاتے بدماش تے کنجنے کو کھڑاتے بچپائنے یہ نبی دے جھنڈے جس نے عید مبارک دے جھنڈے جانے یہ نبی دی خوشی ہے. توہین مستاخی ہے سونے نبی دی. وہ تیرا نبی عورتاں دے سر تے پوچھن پوانے والا آیا ہا اج ہوں میرے نبی دی امت دے عورتاں دے پوچھن لہ گئے. نبی دی خوشی میلاد دا جلوس لعنت ہوئے ایسے انسان دے نبی دے ایسے میلاد منانے واسطے تیار ہیں اپنے آپ کو جلوس دے در پیش کریں. اللہ دی قسم میرے محبوب نے آتے عورتاں دے سر تے پوچھن پوانے سکھائے، عورتاں دے حقوق کا سامان سکھائے، ماں دے بیٹی دے حقوق کا سامان سکھائے. راول پنڈی دے اندر سارے چینل سنٹھا ہاؤس میں سنیا ہاؤس میں میرے کو موجود ہیں. راول پنڈی دے اندر عصر کی اذان بھی تھی دیئے تے باہر کنجر تے ڈانسر نچلے پہ عورتیں کو پرہنا کرتے عورتیں جھمرا پہ مرویدن. نبی کا میلاد کا خوشی بھی خدارا ایسا جلوس نہیں، ایسا میلاد نہیں. میلاد ایسا مسلمان بھی خوش تھی تو نبی بھی خوش تھی کہ اللہ بھی خوش تھی کہ میرے سونے محبوب کی آمد ہوتے لوگ خوشی ہے. سونے نبی بھی خوش ہوئے اپنے روزہ مبارک کے اندر میری امت میرے آمد میں خوش ہے.
خوشیلا بظاہر یہ ہے کہ سوار دنی سونے نبی دنیا دے آئے سونے نبی نے روزے دا حکم دیتے روزے دا روزہ رکھو دنیا میں روزے کا کوئی پتہ نہیں روز کرتے خوشیلا اظہار کرتے میں مخالفت نہیں کرتا میں مخالف ہی نہیں لیکن حقائق بھی حیائی تے پڑھتا حقیقت اظہار کرنا یہ اصلا فرض بن دے فرض اگر اصلا نہ سے سکر کیا مطلب یہ روزے کرا سر کچھ نہیں بے حیائی والا جلوس نہیں بدماشی تے فحاشی تے اوریانے والے جلوس نہیں اللہ دے سورہ نبی دی خوشی مناؤ قرآن پڑھو تے سورہ محمود بس دعا کرو اللہ سنے تیرا محبوب آیا اصلا گناہ نہیں کھا گئے دعا دا مقصد یہ نہیں کہ سورہ نبی نعوذ باللہ گناہگار ہے نہیں نبی آئے گناہگار جنت راستہ دکھانا واسطے نبی بخشے بخشائے ہو نبی معصوم نبی رضے کریم گناہ نہیں ویندے نبی گناہگار کو گناہ کو کٹ دے جنت مستحق بنانا واسطے ایمان والو سورہ نبی دی خوشی اس انداز میں منانے چاہیے پتہ نہیں یہ سال یہ ہے آئندہ سال کیا تھی منے لوگ الزام لا رہے ہیں فلانا نبی میلاد کو نہیں منے گا الزام ہے جھوٹے جھوٹا الزام ہے تیرا الزام نہیں دے کوئی بھی ہوئے فلانا میلاد کو نہیں منے گا جھوٹ بولے دے اللہ کی قسم جھوٹ بولے دے ہر مسلمان میلاد تک قائل ہے نبی دی پیدائش تک قائل ہے کون گستاخ ہے جہاں نبی دی میلاد تک قائل نہ ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن مقصد میلاد کو ہر بندہ بھول گئے ہر بندہ مقصد میلاد کو بھول گئے میلاد یاد ہے مقصد یاد کوئی نہیں رب کہنا میں قرآن کی طرف فرمائی تھی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب میرے پیارے پیغمبر دنیا کائنات اپنی امت کو رسالے ہو انسان کو جن کو میں پیدا کیوں کہتے ہیں ان کا مقصد ہے یا اللہ مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے میرے رب اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اپنی عبادت کے واسطے نبی دی اطاعت دے واسطے فرما برداری دے واسطے اطاعت کوئی نہیں سب اللہ دے پیغمبر نبی والا ڈھانچہ بھی کوئی نہیں لباس بھی کوئی نہیں شکل بھی کوئی نہیں نبی والا طریقہ بھی کوئی نہیں ایمان والوں سے محبت کیا تقاضا کرے سی تقاضا محبت اے ہونے سب اللہ دے پیغمبر انسان کوشش کرے نبی والے سیرت بھی بناوے دے صورت بھی بناوے اگر صرف محبوب دے عام دے نام سے کچھ کچھ ہے صرف زیادہ کرنا محبت والا کچھ کرنا ساری سے اللہ محبوب کو سنت نہ کرنا ساری اللہ عبادت نہ کرنا رون تے دھوم نہ ہوے ہا اسی ایمان والا دسو نبی سنے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی اور نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی یہ سارے کو میں موٹا کر سے پتہ ہے ہر دن نبی سے نماز پڑھی ہے کوئی قرآن کا فیصلہ نماز پڑھی ہے نبی سے داڑھی بھی ہے ہے کوئی نہ نبی سے اولاد بھی ہے نبی سے اولاد ہے یا کوئی نہ نبی سے والدین بھی ہیں یا کوئی نہ نبی سے بڑا قبیلہ بھی ہے یا کوئی نہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نبی اصل کوشش کی بنا صرف نبی آگے دنیا سے بدی ہو کافی ہوئے ہاں تو میرے بھائیوں میرے دوستو نبی 63 سال 4 مہینے زندگی گزار گئے ساری رات رب کائنات کے سامنے آہ بکا نہ کرنا پر 6 گھنٹے میدان عرفات میں کرتے تھے یہ امت واسے رومن نہ ایمان والو کوئی بائندہ کہنے کے سورے نبی شفاعت کو کیسے ایمان والے دی لیکن ایمان والا تو بنے بندہ تو بنے بندہ جانور تو نہ بنے جانور زندگی تو نہ گزارے سورے نبی نے اگر نماز اپنی تو صحیح ایمان والا نماز پڑھی سورے نبی نے روزہ رکھ دکھائے ایمان والا روزہ رکھے سورے نبی نے زکات بسار کے ساتھ زکات ادا کرے عشر کے بسار کے ساتھ عشر ادا کرے غریبوں کے واسطے ہمدردی والا معاملہ اختیار کرے سال بعد ایک گزارے سے خوشی بنا کے بس سال ختم نہیں پورا سال سوئے نبی کا میلاد بناؤ میں قائل ہوں پورا سال نبی والا طریقہ بناؤ میں قائل ہوں پورا سال اللہ نے سونے محمود درود پاک دی بارش کرو خدا دی قسم ہے تاکہ رب کائنات راضی تھی بلکہ سونے نبی کی راضی تھی سونے نبی نے فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ میں نبی ہوں
صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ پاک کیا کرے نہ باپ رسم نہ حضرت محمد رسم نہ دیگر رسم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اللہ کو سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فرصت بھی کوئی نہیں پر خوشی کی چیز نہیں شکل نبی والی کوئی نہیں خوشی کی چیز تھی لباس نبی والا کوئی نہیں خوشی کی چیز تھی طریقہ نبی والا کوئی نہیں خوشی کی چیز تھی کچھ سمجھانے تو صحیح نہیں کچھ سمجھانے میں فلانی چیز خوشی ہے ایمان کرو ایمان خدا را نبی والا طریقہ اپنا سکھا نبی والی شکل اپنا وسا نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو وسا جیڑا طریقہ سنے محمود دے کے طریقے کے مطابق انسان تقدیر گزارے تاکہ ہم جس کے سبب بنے تاکہ کیا مطلب نہیں سنا محمود ایک شفاعت کا درس ہے اللہ میرے ہیں اللہ دنیا دے میرا یکھا مننے ہانے اللہ میری سیرت صورت اپنے ہانے اللہ میرے حکم مطابق عمل کیتا ہانے بل لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مخالف میلاد کو نہیں منانا پر میلاد کو گانے کیویں منانا ہے نساؤ تو صحیح نسانے تو صحیح صرف میلاد کا معنی ہے پیدا تھی ہونا مقصد یہ ہے کہ میلاد کو مننا ہے نبی کا پورا طریقہ انسان کے اندر آونے ہے یہ ہے طریقہ خوشی یہ ہے رب کے نام نے فرمایا میرے محبوب میں تو بھیجے شاہدہ مبشرہ خوشخبری دینے والا یہ تیرا تھامنے سے نماز ادا کرے سے زکات ادا کرے سے تیری شکل اختیار کرے سے تیرا لباس کو تنگ زیب تن کرے سے رب کے نام نے فرمایا میرے محبوب انہیں خوشخبری دو جنت خوشخبری دو میرے محبوب جب تیری نافرمانی کرے سے ونذیرہ کو ڈراؤ جہنم کو ڈراؤ جہنم نظر سے تیار ہے صرف خالی دعویٰ نہ کر سی بلکہ میرا محبوب تیرا طریقہ اختیار کرے سے تیرا سب اللہ دے پیرا دا تیری سورت اختیار کرے سے انہوں دے واسطے ہے جنت اور تیرا نا اختیار کرے سے انہوں دے واسطے جہنم ونذیرہ رب کے نام فرمایا جب بڑے ہو جائے میرے محبوب داعی اللہ انہوں کو صدو انہوں کو اللہ کی طرف اللہ سے راہ دکھاؤ اللہ سے راہ طرف پھٹکا ہوا انہوں کو صدو خدا کی طرف وداعی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا رب کے نام نے فرمایا میرے محبوب میں کو روشن راہ دیتی ہے روشن راہ یہ راہ لوگوں کو سو قرآن کا فیصلہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور رب کے نام نے فرمایا اللہ دے ولی وہ ہیں اللہ دے نیک وہ ہیں جو گناہ کو اندھیرے کو کرتے روشنی طرف بہنو منن تو اللہ دے ولی ہیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دے نیک بندے دے مومن لوگ وہ ہیں ایمان والے وہ ہیں یخرجهم کڈن کو من الظلمات الى النور اندھیرے کو کرتے روشنی کی طرف بہنو منن اے اللہ دے ایمان والے دے مومن بندے ہیں کہ سن نبی والے ہیں بندے خود اپنا کو دھارے کرے ایمان والوں رب کے نام سے سن محبوب کو دنیا میں بھیجے مقصد لے بے مقصد نہیں بھیجا پہلے بات کہتے ہیں ہر چیز کا مقصد ہے سن محبوب کی آمد کا بھی مقصد ہے سن محبوب کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ میری امت جہنم کو بچ ہو جائے جنت درمیان والی بننے جہنم کو کی میں بچ سے سن نبی والا طریقہ اپنے سنو سن نبی والا راہ اپنے سنو سن نبی والی شکل صورت اپنے سنو لباس اپنے سنو سن نبی کے فرمان کے مطابق زندگی بسر اپنے سنو بات ہے انشاءاللہ سن انشاءاللہ کا کیا ہوگا ارے وقت جنت ہو سے اور اگر صرف خالی دعویٰ رہ گیا خالی جلوس رہے کہ بے حیائی والے فاش ہوریانی والے ایمان والوں کا جنت دے جہنم میں تیار ہے ایمان والوں اللہ کے قرآن کو خدا کے زندگی بسر کرو سونے نبی دی محبت ایسی ہوئے کہ سونے نبی سے نصاب ہے جنہوں طریقہ نصاب ہے میں خالدہ سونے نبی نے محبت کافر فکر دے ہم منافق کر دے ہم دل کے اندر خوش ہونا بظاہر دعویٰ کر دینا سا نبی کو منن والے ہوں اور انہوں کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ پورا دعویٰ پہ کرنے کا خیال کریں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون میرا محبوب تیرے خالی دعویٰ پہ کر دیں آج سے محبت کرتے ہیں میرا محبوبہ میں خدا گواہی دیتا پیا نہ قسم کر دیتا رب کے نام نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں نہیں تیرے خیر خواہ کوئی نہیں خیر خواہ ہو جب تیرا راستہ اپنا ہو خیر خواہ ہو جب تیرے صورت اپنا ہو
خیر کا او جب آنکھ ملے جہاد کا موقع آوے جہاد واسطے تیار تھی ونن اور جہڑا معاملہ بھی دین تقاضا ہوے دین تقاضا تیار تھی ونن او دے دے تیرا خالد دامے والا ہوے دین کا تقاضا ہوے دین نہ آوے رب کائنات نے فرمایا تیرے نہیں منافق ہو ایمان والو اللہ کو دعا کرنا کہ رب کائنات سارے مسلمانوں کو سورہ نبی نے دیکھ خدا کی عطا فرمائے سورہ نبی ان سے محبت نصیب فرمائے اللہ پاک کے مطابق رب کائنات ہر مسلمان کو دنیا کائنات ہوتے وہ حکم کو توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اللہ سے اللہ حبیب رحم رسول میں کوشش انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے ہندی اندر میرے محبوب کی آمد ہوئی ہے اور اللہ کے سنے محبوب کی آمد خوشی دے اندر یہ وعدہ کرو رب کائنات کو مٹانا میں کوئی وعدہ نہیں کرتا اللہ نے وعدہ کرو دل دل کے اندر اللہ سنیا اگر غلط تھی کہ میرا نماز رہ گیا آج کے بعد نماز رہ چکے سو رات نے تھی نہیں گال دے اتنا کرنا کہ میں سوچ سمجھ رہا ہوں میں آخر آپ کو نماز نہ چکے سو سورہ نبی نے فرمایا آخری وقت کے اندر الصلاۃ 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 لوگوں نماز 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 کا خیال کرائے نماز کا خیال کرائے او ما ملکت ایمانکم اپنے نماز کا خیال کرائے جن غریب غرباء کا خیال کرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ تو بات ٹھیک ہے قرارداد ٹھیک ہے نا قرارداد اس لیے پیش تھی غریب لوگ قرآن والے مسجد ہے قرارداد پیش کرے نماز کا چکے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کر دیو تجھے نہیں کرتے ایک بھی ایک چھوٹے جی کو کیسے مسجد رسول نبی دی شفاعت مستحق رسول کیا مطلب رسول نبی دی چہرے کے سامنے ہونا ہے اثر چہرہ رسول نبی کے سامنے ہونا ہے اج وعدہ کرو ہاں کیڑا بندہ آدے پر نبی دی سنت چہرے کے سجے سا ڈاڑھی جانے کے پیسے نبی واسطے آدھا بیٹا خدا دے قسم قرآن میرے سامنے ہے میں اپنے واسطے نہیں اللہ دے نبی واسطے آدھا بیٹھا اچھا میرے نبی دی داڑھی ہے یا کوئی نہ بلا سارے یہ یقین ہوتا ہاتھ کھڑا ہاتھ کھڑا کرو جرا آج نبی داڑھی ہے یہ شک کرے نہ ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ تلے نہ کرے نبی دی داڑھی ہے پر پکی داڑھی یہ ہاتھ تلے نہ کرے چہرے تے کرو سارے اپنے چہرے اپنے چہرے اللہ سیا ہی ہاتھ دی لاج رکھی اللہ نے مجھ چہرے تے اپنے محبوب کی سنت سجاونے توفیق عطا فرما ہاتھ کھڑے کرو نا آپ کو سارے آمین آمین اللہ پاک سارے مسلمانوں کو یہ دو گالی دو دے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما جب نماز نہ چکو رسول نبی کی سنت چہرے تے سجاؤ موت دے بعد اگر خدا دی قسم لیکن اس کا یاد آ کے ٹھیک ہے حدیث پاک سنا وجہ کل قیامت والا دن سے میدان حشر لگایا اسے اللہ پاک دے سامنے سارے نبی موجود ہو سن سارے نبی امت بھی موجود ہو سن اللہ پاک فرمائے سن میرا سونا محبوبہ انہوں نے حساب کتاب شروع کرنا پیا کیا توجہ سنائے بخاری شریف حدیث ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب حساب کتاب شروع کر دینا میرا میٹھا اپنا پہلا امتی پیش کر میں حساب کرنا پہلا امتی پیش کر میں حساب کرنا اللہ رسول محبوب اپنی امت کو ایک دیتے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ابو بکر اللہ کے سامنے پیش کروں ابو بکر ون ان نام بھی دم بلا 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 شرم نہیں کرنا کہیں نہیں کرنا کون بیٹھے ہینا والا ابو بکر سورہ نبی فرمائے سے ابو بکر اٹھی بڑا ابو بکر اٹھی بڑا ایک منٹ اٹھی 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 حدیث پاک آ گئی آنکھ میں آئے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ دی قسم مار کو جنت اندر میں داخل تھی سے اللہ تو خوش رکھے اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ سنا اللہ رسول نبی فرمائے سے ابو بکر وان سنے اللہ کرے اللہ پاک اپنا عمل شروع کرے سے ابو بکر صدیق ویسے رب کے نام بنے سنے محبوب دیکھن سنے رب دیکھے ابو بکر آگے میرے محبوب امتی آگے اللہ فرمائے سے میرا سنا مٹھا سیانا ثابت تھئی بندہ اوہو پٹھی جے دنیا تے تعینات میں رب نے حساب نہیں کیتا میرا سونا محبوبہ بندہ وہ پٹھی جڑا دنیا تے زندگی گزارے تائیں نبی نے حساب نہیں کیتا میں رب نے حساب نہیں کیتا میرے کو حساب میں وہ پٹھی اچھا ابو بکر اللہ فرمائے سے اچھا ابو بکر اور خانہ پوری کرنی ہے حساب گھلنا ہے ایسا کیا گھنتے ہیں میں کتنا عمل چاہتے ہیں کیا گھنتے ہیں ابو بکر صدیق اکھتے میں ہنجو آگے سے رونا پائے سے میرا سونا ربا اتنا ڈھیر عمل تو میں نے کہا نہیں اللہ کوئی بڑی عمل کوئی نہیں میرا ربا ایک چیز گھنتے آیا اللہ فرمائے سے کیا جانا دے باوجود اللہ کو پتہ بھی ہو سے کیا گھنتے اللہ ایک چیز گھنتے آیا اللہ تیرے محبوب کی سنت سفید غار گھنتے آیا
اللہ انی لاج رکھ سونا محبوب سونا رب فرمائے سے ابو بکر ون آپ نے محبوب کی سنت لاج رکھے تو میں تو جنت داخل کرے جائیں جائیں انسان دے چہرے دے سنت رسول ہو سے اللہ دی قسم میرے محبوب دا فرمان ہی ہوئے اللہ کو جہنم دے در کرنا سٹے سے سونے محبوب دی سنت لاج رکھے دے ہوئے اللہ کو جنت داخل کرنا سے ایمان والا سونے نبی کو منن والا سونے نبی اور محبت کرنے والا آج تو بعد چہرہ دا سونے نبی والا پڑا عمل دا سب وہ ہے سب پتہ ہے چہرہ نبی والا ہوئے نماز دا پابند بن نماز دا پابند بن چہرے دا سنت نبی سجا اللہ دی قسم اگر موت آ گئی تو یقین ہے قرآن میرے سامنے موجود ہے میرے کو اللہ دی ذات پہ بھروسہ ہے اللہ ضرور رسول نبی دی سنت برکت نال تو جنت دا داخل اللہ کا دعا کرنا اللہ کا